یقین مانے اس دین کو سیکھنے والوں کی نا واہ واہی ہے. آپ کوشش کریں یار سیکھیں، کم سے کم تھوڑا بہت سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے نا کل بروز قیامت کے دن آپ یہ سنتے رہتے ہیں جن لوگوں نے علم دین سیکھا نا وہ حدیث مبارکہ جیسے دعوت اسلامی کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں گے اس کتاب کا پہلا ورقہ ہی کھول کر دیکھیں گے نا وہاں پر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس کو دنیا کے اندر علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن پھر بھی حاصل نہیں کیا. سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی. اور دوسرا شخص وہ ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا لیکن دوسروں نے تو اس سے سن کر فائدہ اٹھایا لیکن اس شخص نے خود نہیں عمل کیا. اس شخص کو بھی بڑی حسرت ہوگی. تو قیامت والے دن میں نا آپ جو آج جمعے میں آ رہے ہیں بھائی علم دین سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اب زندگی جتنی گزر گئی اب کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے زندگی صرف کر دیں. کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی اب دنیا بھی حاصل کریں اور دین بھی حاصل کریں. کچھ نہ کچھ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا بہت آپ سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اگر جمعے کے بعد اس بات پر دھیان نہ دیں وہ کیا ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا بھائی اللہ تعالیٰ نے کان کیوں دیے تو کسی مستانے نے کہا تھا بھائی کام اللہ تعالیٰ اس لیے دیا کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. کیا ہے ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. یہ اس لیے نہیں وہ اس نے تو ایک مزاح طور پر فرمایا تھا کہ ایک کان سے. آج لوگ یہی کر رہے ہیں بھائی جمعے کے دن آ رہے ہیں ایک کان سے سن رہے ہیں جب جمعہ ختم ہوا باہر گئے دوسرے کان سے نکال دیا. وہ ایک کسی نے کیا خوب فرمایا تھا بھائی آج آپ مولانا صاحب کے پاس کیا گئے کیا حاصل کیا کہا کہ آج میں مولانا صاحب کے پاس گیا بڑا علم حاصل کیا بڑا فیض حاصل کیا وہ جھولیاں بھر بھر کے حاصل کر کے لایا میں اتنی جھولیاں بھری کہ میرا دامن ہی بھر گیا. اچھا پھر اس علم کو کیا کیا بولا کہ نماز کے بعد وہی باہر جا کر ساری جھاڑ دی میں نے. تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کیا ہے آپ نے سنا ہے نا تو ان پر کوشش کریں کہ تھوڑا بہت عمل کریں. میں پڑھ رہا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ولی جب کسی کے صحبت میں جاتے تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک بات سنتے نا تو تب تک کوئی دوسری بات سنتے ہی نہیں تھے جب تک وہ پہلی بات سنی اس پر عمل نہ کیا تب تک کوئی بات سنتے ہی نہیں تھے. وہ میں نے شاید آپ کو سنا ہے ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کے ولی کی مجلس میں نا کچھ لوگ آتے تھے بڑے آئے تو ایک دن سارے لوگ آگے اللہ تعالیٰ کے ولی نے بڑا علم دین دیا ان کو بڑا سمجھایا تو روزانہ مجلس لگا کرتی تھی. وہ شخص جو شوقین تھا نا وہ اس دن آیا اس کے بعد پورا مہینہ ہو گیا آیا ہی نہیں. لوگ بڑے حیران ہو گئے یار علم دین کا اتنا اشتیاق رکھتا ہے اتنا شوقین ہے لیکن آج آیا ہی نہیں اتنا مہینہ ہو گیا علم دین کی مجلس کو ضائع کر دیا. جب مہینے کے بعد وہ شخص آیا نا لوگ سارے گور کر دیکھ رہے اسے جیسے کلاس میں ہوتا ہے نا ایک بچہ جو پورا مہینہ چھٹی کر کے آئے اور استاد کے سامنے آئے تو استاد کی نظریں بھی اس بچے پر ہوتی ہے اور سارے بچوں کی بھی نظریں اس بچے پر ہوتی ہے بھائی اتنا چھٹی کر کے اب استاد اس کو کیا کہے گا یہاں تو مارے گا یا بےزتی کرے گا. اسی لیے وہ شخص کیا ہے جب مہینے کے بعد آیا نا سارے گھور کر دیکھ رہے ہیں. بعد میں پوچھا کہ بھئی ہاں تم تو علم دین اتنا شوقین ہو کہتے ہو کہ میں بڑا شوقین ہوں یہ ہوں وہ ہوں آپ پورا مہینہ چھٹی کر لی کیوں یہ اتنا علم دین ضائع کر لیا. تو اس نے کہا میرا ایک مائنڈ ہے کیا ہے میں نے جتنا بھی اس اللہ تعالیٰ کے ولی سے علم دین سنا نا اب جتنا بھی سنا پورا مہینہ میں نے اس علم دین کو اپنے اوپر نافذ کیا عمل کیا پورا عمل کر لیا. اس کے میں نے کہا عمل کر لوں گا پھر دوسرا عمل یعنی علم حاصل کروں گا اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کروں گا. اب میں نے جتنا سنا تھا اپنی ذات پر پورا ڈیپینڈ کر لیا ہے. اب جو ہے نا میں آج آیا ہوں تو جتنا سنا ہے اپنی ذات پر پورا ڈیپینڈ کر کے آیا ہوں. آج سنوں گا وہ بھی پورا اپنے اوپر ڈیپینڈ کر کے آؤں گا پھر دوسرا سنوں گا. ایسے میں سنتا ہی نہیں ہوں. صرف سننے کا کیا فائدہ آج سن لیا کل سن لیا پرسوں سن لیا ترسوں سن لیا صرف سن لیا عمل نہ کیا تو یہ کیا ہے یہ فائدہ نہیں دے گا. جیسے ڈاکٹر کہے نا بھائی آپ کو یہ مرض ہے یہ گولیاں کھا لینا یہ دوائیاں کھا لینا یہ پرہیز کر لینا وہ پرہیز کر لینا. آپ مریض تو ہیں لیکن ڈاکٹر کہے پرہیز کرو پرہیز بھی نہیں کر رہے یہ گولیاں کھاؤ یہ گولیاں بھی نہیں کھا رہے یہ دوائی کھاؤ یہ دوائی بھی نہیں کھا رہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا شفا ہوگی آپ کو تندرست ہو جائیں گے. ڈاکٹر کہے گا اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہے ہو تو اور زور سے مارو خود کلاڑی مار رہے ہو تو اور زور سے مارو. بھائی جب تم نے پرہیز کرنی نہیں ہے دوائی کھانی نہیں ہے گولیاں لینی نہیں ہے تو صحیح کیسے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ علم دین سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتا بھی ہے لیکن آپ کے دل میں یہ تہیہ یہ جو
گے وہ آپ کے دل میں جو کھٹک رہا ہے نا، آپ کر رہے ہیں بالکل ہاں صحیح ہے، لیکن باہر جا کر سارا نہ یہ نہ وہ سب کچھ کیا، تو کیا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ تندرست نہیں ہوگے، آپ علمی طور پر ابھی تک بیمار ہیں۔ وہاں پر جسمانی طور پر آپ بیمار ہیں، یہاں پر کیا ہے آپ علمی طور پر بیمار ہیں، آپ صحت مند ہونا ہی نہیں چاہ رہے۔ تو کیا یہ آپ اپنے جو دل کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے نا، آپ کو کھٹکائے گا، بڑا کھٹکائے گا، ابھی بھی کھٹکا رہا ہوگا، کھٹکائے گا، جمعے کے بعد بھی کھٹکائے گا، ہاں مولانا صاحب تو کہتا رہتا ہے یہ ان کا کام ہے یہ وہ، لیکن کیا ہے ان باتوں پر جو بندہ عمل کرتا ہے نا، کامیابی اس کو ملتی ہے۔ دیکھیں کامیابی ایسے نہیں، بس میں یہ سنا ختم کرتا ہوں، آپ نے پورا قرآن کی تفسیر سنی، اس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا اور اللہ تعالیٰ کے صالحین کا، انبیاء علیہ السلام کا واقعات آئے، کتنے آپ نے سنے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے، نبیوں کے، رسولوں کے واقعات۔ ان اللہ تعالیٰ کے ولیوں، نبیوں، رسولوں کو بھی بڑی بڑی مشقتیں ہیں، تکلیفیں آئیں۔ کیوں تکلیفیں آئی؟ تکلیفوں کے بعد راحت آئی۔ تو کیا ہے ہمارے لیے بھی یہ پہلے تکلیفوں کے اوپر جو صبر کر لیتا ہے نا، اس کے بعد راحتیں آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تکلیفیں نہ آئیں، ڈائریکٹ راحتیں آئیں، تو ڈائریکٹ تو راحتیں آتی نہیں، آپ بھی پورا مہینہ مشقت کرتے ہیں، پھر آخر میں جا کر وہ سیٹ جو آپ کماتے ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں، یا آپ خود اگر کاروبار کرتے ہیں تو پورا مہینہ آپ کوشش کرتے آخر میں آپ کو وہ کیا پیمنٹ ملتی ہے، وہ آپ کوشش کرتے ہیں